انسانوں کے نام افزار ریحان۔ جبر بمقابلہ حریت فکر، دونس یا جبر کی مخالفت شاید درویش کے خون یا گھٹی میں ہے۔ بچپن کی جتنی بھی یادیں کریدی ہیں ان میں جبر سے لڑائی ہمیشہ چھائی ہوئی نظر آئی ہے۔ زندگی بھر کے لیے دکھوں اور مصیبتوں کو سینے سے لگا لیا لیکن جبر کو قبولنے سے انکار کر دیا۔ ذرا ہوش سنبھالا تو دو طبقات کو فکری اور نظری طور پر باہم دست و گریباں پایا۔ ایک طرف سرخ سویرے کا پرچم تھامے کامریڈ تھے جو اپنے حالات کی مطابقت میں دل و دماغ کے قریب تر لگے، لیکن دوسری طرف سرمایہ داری کے حاملین مغربی جمہوری نظام کے علمبردار براجمان تھے۔ بظاہر فیصلہ مشکل تھا کہ تجھ سے ملوں یا ملے بن چلا جاؤں۔ دل سے آواز آئی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ کبھی یہ گنگنایا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کارل مارکس کی داس کیپٹل میں وہ سحر تھا جو سحر لدھیانوی کی تلخیوں تک لے گیا۔ ایک شہنشاہ نے بنا کے تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ پھر ہر عمارت، خلافت یا بادشاہت بری لگی کہ ان سب کی سرشت میں جبر تھا۔ پھر ہر باغی ہیرو لگا کہ اس میں جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ پھر وہ بکھرے بالوں اور الجھی داڑھی والا چاروں صاحبان جیسا اونچا دکھائی دیا جو نیست پیغمبر و لیکن در بغلے کتاب است کہلا اور منوا کر گیا۔ لیکن نہیں، شعور نے رہنمائی کرنے میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی۔ فوری رد عمل آیا، پریت ہے جھوٹی، پریتم جھوٹا، جھوٹی ہے ساری نگریہ۔ کارل مارکس جیسی عظیم ہستی کے آدرشوں پر اتنے بڑے انقلابی لینن نے جو ریاست نہیں امپائر قائم کی ہے، اس سوویت یونین کے خمیر میں جبر ایسا رچا بسا ہے کہ وہاں تو جمہوریت چھوڑ آزادی اظہار کا بھی کہیں گزر بسر نہیں ہے۔ ایسا سخت جبر تو شاید ہمارے خلفاء کے شان شان بھی نہ رہا ہو۔ سو اس طلسم کدہ یا غربا کے دیر و حرم میں گھسنے سے پہلے ہی قدم رک گئے، رستے بدل گئے۔ ان گنچوں کے کھلنے کی حسرت تک نہ رہی جن کے کھلنے سے پہلے خزاں آ گئی۔ لمحے بھر کی ایک جھلک نے وہ قصہ تمام کر دیا جس پر سہانے خواب دیکھنے اور دکھانے والے اپنی زندگیاں نشاور کر رہے تھے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ نے مغرب اور مغربی تہذیب میں بڑے بڑے کیڑے نکالے اور ڈالے، لیکن شعور نے روز اول یہ کہا کہ اگر کوئی احمقوں کی جنت میں بستا ہے تو ایسی جنت انہیں مبارک۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تمام تر معاشقوں کے باوجود شعور نے واضح کیے رکھا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو محمل نہ کر قبول۔ شعور کے بالمقابل اقبال کے جنون سے ہمیشہ معذرت چاہی جس نے اتنی دہائیوں سے پوری قوم کو جکڑ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ قبلہ ڈاکٹر اسرار احمد پر بالمشافہ یہ میزائل نما سوال داغ دیا کہ ڈاکٹر صاحب سچ بتائیے، اس قوم کو برباد کرتے ہوئے اسے شدت پسند، جذباتی اور جنونی بنانے میں بلکہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں آپ کا رول یا کنٹریبیوشن زیادہ ہے یا مودودی صاحب کا؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اینک سے اوپر موٹی موٹی آنکھوں کو پھیرتے ہوئے اسی کرارے اسلوب میں جوابی میزائل چھوڑا، نہ تو یہ اقبال کیا آپ کا چاچا لگتا ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ بات تو سچ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس جواب سے درویش نہ صرف محظوظ ہوا بلکہ حضرت علامہ کو صرف اتنا مارجن دے پایا کہ ان کے خطبات کی وجہ سے جو آج بھی آپ جیسوں کو جلا و سلگا دیتے ہیں رہ گئی شاعری، تو اس کا بیشتر حصہ انہیں جہادیوں کا بابا جان بنا دیتا ہے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اس کے بالمقابل ہم فرزند اقبال کے سامنے 21ویں صدی کی مطابقت میں اصلاح لیا کرتے تھے، جنوں کے طوفان اٹھا چلا میں، میرے مولا مجھے صاحب خرد کر۔ بہرحال بات شروع ہوئی تھی جبر کے بالمقابل فکری و شعوری آزادیوں سے کہ نومری میں ہی ہم نے اپنے تمام کامریڈ کھو دیے کہ جس طرح روشنی اندھیرے کے ساتھ زیادہ دیر نبھا نہیں کر سکتی، اسی طرح حریت فکر پر ایمان رکھنے والا جبری قوتوں کے ساتھ زیادہ لمحات نہیں گزار سکتا۔ وہ جبر سرخ ہو یا سبز یا کسی بھی مقدس رنگ روپ میں آئے، ہم ہمیشہ تاحیات اس پر 3 حروف بھیجتے رہیں گے۔ اس کے بعد میر صاحب کا دین و مذہب کیا پوچھتے ہو، کشفہ کھینچا دیر میں بیٹھا۔ اسکول کے دوران ہی یعنی ابھی میٹرک نہیں کیا تھا جب لب پہ دعا بن کر یہ تمنا آنے لگی کہ سوویت یونین جیسی امپائر بلکہ پریزیڈنٹ ریگن کے الفاظ میں شیطانی ریاست کا خاتمہ بالخیر کب ہوگا۔ مغربی جمہوریت پر ہمارے عقیدت پسندوں کے 101 اعتراضات بے جان مغالطے ہی نہیں بلکہ متعصبانہ ذہنیت کے غماز دکھائی دینے لگے۔
تحریک خلافت کے لمبرداروں نے بلا شبہ چند لمحے مذہبیت کا یرغمال بناتے ہوئے ملی تعصبات کے خوابوں میں جکڑا، لیکن شعوری مطالعہ نے جلد ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ ڈالا۔ لیکن افسوس، اپنے نو نہالانے قوم کو ان جکڑ بندیوں یا فکری جمود کی سختیوں سے آزادیاں دلانے کے لیے درویش آج بھی اسی طرح سرگرداں ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی تدبیر بن نہیں پاتی، تصویر بناتا ہوں تیری تصویر نہیں بنتی۔ ابھی جبر کی جو نئی وحشت تقدس کے لبادے میں اس قوم پر چھائی ہے، اس نے تو تمام اگلے پچھلے کھاتے پورے کر دیے ہیں۔ یہ وحشت اتنی خوفناک بلا ہے جس کے نوکدار دانت معصوم انسانی جانوں کو پورا خون بہائے بغیر باہر نہیں نکل رہے۔ اس جبر کی دہشت سے حریت فکر کا دم گھٹ رہا ہے۔ پورے ملک میں کوئی ایک کونا گوشہ نہیں جہاں وہ جان کی امان پائے، چھپ کے بیٹھ ہی سکے۔ دوستوں سے انسانی آزادی و وقار پر بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ سب اپنے گھروں میں بھی یوں سہمے اور دبکے ہیں کہ نہ جانے کب ان کا ڈرائیور یا سیکورٹی والا ہی آ دھمکے، کب انہونی ہونی کا روپ دھار لے۔ اس فکری جبر نے حریت فکر تو دور کی بات، آزادی اظہار کو بھی زخموں سے چور کر دیا ہے۔ اتنی گھٹن میں تخلیقی اذہان اپنی موت آپ مر جائیں گے، البتہ شاہ دولہ صاحب کے چوہے باقی رہ جائیں گے۔ اس مسموم فضا میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وجہ بیان کرو، ہماری قوم سے اچھے تخلیق کار کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، نئی ایجادات کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام غیر مسلموں کی مرہون منت کیوں ہیں، اپنی 1500 سالہ تاریخ میں کسی ایک قابل التفات کامرانی کی نشاندہی فرما دیں جس کی ایجاد ہمارے لوگوں نے کی ہو۔ اگر کوئی ایسی ویسی ملے بھی تو وہ ہمارے ان لوگوں کی طرف سے ہوگی جنہیں ان کی زندگیوں میں سکہ بند اہل ایمان نے نہ صرف اذیتیں دیے رکھیں بلکہ اپنے مذہب و ملت سے خارج کرنے کے فتاوی جاری و ساری کرتے رہے۔ اے میری جہادی قوم کے دانشوروں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں، لکھاریوں، آؤ اس ایک نقطے پر ایکا کرو کہ ہم جبر کو کسی بھی مقدس یا غیر مقدس لبادے یا رنگ و روپ میں قبول نہیں کریں گے۔ مہذب اسلوب میں اپنی بات کہنے کی آزادی یہاں جس طرح مقدس لوگوں کو حاصل ہے، اسی طرح غیر مقدس لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ انسانی جان کی حرمت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اگر خود ہمارے آقا نے انسانی جان کی تکریم کو کعبے سے بڑی تکریم و حرمت قرار دیا ہے تو انسانی شعور پر جبر کا تسلط کیوں انسانی عظمت و وقار کے منافی نہیں ہے؟ جو انسانی عظمت و وقار کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، اس ظالم کو اسی سوسائٹی میں رائندہ درگاہ بنانے کے لیے یک آواز ہو جاؤ۔ جو کسی بھی مقدس نظریے کے نام پر ہماری سوسائٹی میں انارکی پھیلاتا ہے، انسانی جان و مال، آبرو و وقار اور املاک پر حملہ آور ہوتا ہے، لوگوں کو جذباتیت پر ابھارتا ہے یا اختلافی فیصلہ آنے پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتا ہے، ہم سب ایسی تجاوزات کے خلاف یک آواز ہوں گے۔ ہمیں جبری ہتھ کنڈوں سے اپنی یا کسی بھی ہستی کی عزت نہیں کروانی ہے۔ جبر سے کروائی گئی عزت دنیا میں ٹکے کی وقت نہیں رکھتی ہے۔ عزت و حرمت تو ہوتی ہی وہ ہے جو دلوں سے پھوٹتی ہے اور شعوری عظمتوں میں پروان چڑھتی ہے۔